السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، عید الفطر کی نماز اختتام رمضان کے بعد ہم اور آپ ادا کرتے ہیں۔ اس کے بھی کچھ اہم ترین مسائل ہیں جسے ہمیں اور آپ کو سمجھ کر کے سنت کے مطابق اپنی عید کی نماز کو بنانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں، یجوز التہنیہ بالعید، جب عید کی چاند کو دیکھا جائے اور متحقق ہو جائے کہ کل عید ادا کرنی ہے تو اس کی مبارکبادی دینا جائز اور درست ہے، جس میں مسلمانوں کا آپسی تعلق، آپسی لگاؤ اور ایک دوسرے سے خوشی اور مسرت کا اظہار، یہ درست اور جائز چیز ہے۔ تقبل اللہ منا ومنکم، یہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے جید سند کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ صحابہ کرام کا، سلف کا اس طرح کا عمل ملتا ہے۔ وَيُسَنُّ التکبیر المطلق، اور غروب شمس کے بعد سورج غروب ہونے کے بعد عید کی رات میں سے ہی یہ تکبیرات کا پکارنا یہ شروع کر دینا چاہیے، تکبیرات کو پکارنا شروع کر دینا چاہیے اس وقت تک جب تک کہ امام نہ آ جائے، یعنی امام جب تک کہ نماز پڑھانے کے لیے نہ آئے اس وقت تک ہم تکبیرات کو پکار سکتے ہیں۔ تو یہ اس کی ابتدا اور انتہا عید الفطر کے اندر۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں کہ صلاۃ العید فرض عین، صلاۃ العید کی نماز ہر آدمی پر فرض ہے، ہر شخص پر فرض ہے۔ لا یجوز ترک للرجال، مردوں کے لیے اس کا ترک کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امر بہا بل امر النساء، اللہ کے نبی نے عام حکم فرمایا ہے اور یہ حکم وجوب پر ہے، اور اسی طریقے سے عورتوں کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ نکلیں، اور اسی کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی اختیار کیا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں، یسن الاغتسال لصلاۃ العید، عید کی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے غسل کرنا بہرحال مسنون طریقہ ہے، مسنون عمل ہے۔ اسی طریقے سے خوبصورتی کا اختیار کرنا، خوشبو لگانا، اچھے سے اچھا لباس پہننا، یہ ساری چیزیں عید کے اہتمام میں سے ہیں اور یہ چیز مشروع ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وَأَكْلُ التَّمْرَاتِ وِتْرًا قبل الخروج، عید الفطر کی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے وطر کھجوروں کو کھانا، 1 3 5 کھا کر کے جانا، یہ سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس طرح ملتا ہے۔ یشرع للمسلم حضور صلاۃ العید و خطبتها، ایک مسلمان کا نماز عید کی نماز ادا کر کے خطبے میں شریک ہونا اولا اور بہتر طریقہ ہے کہ آپ امام کے خطبے کو، اس کے بیان کو سنیں، اس کی نصیحتوں کو سنیں۔ خوشی کا دن ہے، خوشی کا موقع ہے، اس موقع پر آپ نماز عید بھی ادا کریں اور امام کے خطبے سے بھی لا ينصرف قبل تمام الخطبہ، خطبے کے اتمام ہونے سے پہلے، مکمل ہونے سے پہلے انسان کو بلا وجہ، بلا ضرورت یوں ہی پلٹنا نہیں چاہیے۔ ترفع فیہ الدرجات، یہ بہت بنیادی عمل ہے، اس کے ذریعہ سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، وہاں بیٹھنے سے آدمی کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ اگر ایک شخص کو کوئی حاجت ہے، ضرورت ہے، تو وہ آدمی یوں ہی جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اِنَّا نَخْطُبُ، ہم اب خطبہ دیں گے، فمن احب ان یجلس للخطبہ فلیجلس، جو آدمی بیٹھنا چاہے تو بیٹھے اور جو آدمی جانا چاہے تو وہ چلا جائے۔ تو آپ دیکھیں، لیکن صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے میں وہ بیٹھتے تھے، تو سنت طریقہ یہ ہے کہ آدمی کو بیٹھنا چاہیے۔ یہ اور بات ہے، ضرورت ہے تو نکل جائیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ خواتین کا بھی عیدگاہ جانا سنت سے ثابت ہے۔ اللہ کے نبی نے حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا کو حکم دیا تھا کہ وہ ایسی عورتوں کو لے کر کے جائیں، اور پردہ نہیں ہے تو اپنے بہن کے ساتھ، پردے کے ساتھ لگ جائیں، ان کے اڑھا لیں اپنے پردے میں، اپنی چادروں میں، اور ایسے ہی وہ عورتیں وہاں جائیں اور اس طریقے سے جا کر کے، اگر وہ حائضہ ہیں، نفاس سے ہیں، تو وہ کیا ہے، امام کی دعا میں شریک ہوں، نماز ادا نہ کریں، لیکن نماز ادا نہ کرنے کے باوجود وہ دعا میں شریک ہوں، اور اسی طریقے سے کوئی بھی عورت عیدگاہ جانے سے پہلے خوشبو لگا کر نہ جائے، مردوں کے ساتھ مخلوط ہو کر کے نہ جائے،
اور یہ چیزیں درست نہیں ہیں۔ جو عام حالات میں عام نمازوں کے لیے منع ہے، اسی طریقے سے وہاں بھی خواتین کے لیے چیزیں منع ہیں۔ خواتین پردے کے اہتمام کے ساتھ اس طور پر جائیں کہ جو شرعی پابندیاں ہیں، حد بندیاں ہیں، اس کا پورا خیال رکھتے ہوئے۔ تو بہرحال عید کے یہ مسائل ہیں، ہمیں اور آپ کو عید کے مسائل کا احسا کر کے، سمجھ کر کے اچھی طرح سے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔